السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل کثیر من الرجال ولم یکمل من النساء الا اربع۔ مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں، کامل سے مراد ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے میں، اس کی اطاعت کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، یہ کامل لوگ ہیں، کمال کے لوگ ہیں۔ ہم تو کمال کے لوگ جسے چاہیں کہہ دیں، لیکن اللہ کے ہاں کمال کے لوگ وہ ہیں جو اس کی اطاعت میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ چھوڑے۔ مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کامل 4 عورتیں گزری ہیں۔ ایک مریم بنت عمران، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ دوسرا آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی۔ اور تیسرا خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں کے چاروں اعزاز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، کیونکہ فاطمہ بنت محمد آپ کی بیٹی ہے، خدیجہ بنت خویلد آپ کی بیوی ہیں، اور مریم بنت عمران اور آسیہ امرأۃ فرعون یہ دونوں جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی، کیونکہ مریم کنواری، دنیا میں ان کی شادی نہیں ہوئی، اور آسیہ وہ شوہر دیدہ تھی، فرعون کی بیوی تھی، بس فرعون کے ہاتھوں ان کو جو اذیتیں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی، اور ان کو یہ صلہ ملا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ان میں کون سی ایسی چیز تھی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی بیوی بنا دیا جنت میں۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ آسیہ امرأۃ فرعون وہ عورت ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اسی نے موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ولک، اور تیرے لیے بھی۔ اور آگے سے فرعون نے کہا تھا، جس طرح کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا، فرعون نے کہا تھا اما لکی قرۃ عین لک و اما لی فلا، میرے لیے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تو کہتی ہے تو تیرے لیے ٹھیک ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ یہ بدبخت اگر اتنا کہہ دیتا نا ٹھیک ہے میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو اللہ اس کو ایمان کی توفیق بھی دے دیتا۔ اصل میں انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ متکبر تھا، اس نے نہیں کہا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اتنی پرورش کی، بڑے بڑے مرحلے آئے کہ جب فرعون نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ شہید کر دے، لیکن آسیہ ہی آگے اس کے لیے رکاوٹ بنتی رہی۔ جب فرعون کو واضح ہو گیا کہ یہ مومن ہے، ایمان لا چکی ہے، پھر اس نے اس کو اذیتیں دے دے کر اس کو شہید کر دیا۔ اسی طرح مریم ہے، انہوں نے اپنے بیٹے عیسیٰ جو عظیم نبی ہوئے، ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، ان کی خاطر بڑی باتیں سنی، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ان دونوں نے 2 نبیوں کی عظیم، اس نے موسیٰ کی، اس نے عیسیٰ کی۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں ایک طرف یہودیت کی ماں اور ایک طرف عیسائیت کی ماں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔
اور پھر تیسری خاتون وہ خدیجہ بنت خویلد ہے. یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ وقف کر دیا. اس عورت نے آپ کے لیے اتنی محنت کی کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ کو کہا کہ آپ دنیا کے معاملے سے بے غم ہیں، میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جا کے اللہ کے دین کا کام کریں. اور یہ آپ کے پیچھے کھانا لے کر جاتی، آپ کو دلاسے دیتی، آپ کو تسلیاں دیتی. آپ کو ورقہ بن نوفل اپنے چچا کے پاس لے کر گئی جو تورات کا اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا. حتیٰ کہ ایک دفعہ جبریل آئے اور آ کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے. بڑا اعزاز ہے یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی کہا کہ خدیجہ کو خوشخبری دے دیں کہ اس کے لیے اللہ نے ایسا گھر بنایا ہے کہ اس گھر میں نہ تھکاوٹ نہ اکتاہٹ، کچھ اس گھر کے اندر نہیں. کیوں؟ دنیا میں یہ تھک گئی ہے، اس سے بڑی محنت کی ہے. وہ غار جس میں آپ جا کے عبادت کیا کرتے تھے، اس غار کو جا کر کوئی دیکھے، آج اس غار پہ چڑھ کے دیکھیں آپ. آج چڑھ چڑھ کے دنیا اتنی گئی ہے کہ اس سے رستے اس کے ہموار ہو چکے ہوئے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے اس کے رستے ایسے نہیں تھے. آج سے 1450 سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے اس کے رستے ایسے نہیں تھے. وہ عورت ذات نازک ہو کر کیسے اس پہاڑی تک جاتی تھی، کیسے اس غار میں پہنچتی تھی آپ کا کھانا لے کر، اور کیسے وہ اکیلی اللہ کے نبی پر ایمان لائی، اور کیسے وہ اللہ کے نبی کے دکھوں کے اوپر مرہم رکھتی، اور کیسے آپ کو تسلیاں دیتی. کلا لا یخزیک اللہ ابدا، خبردار ہرگز نہیں اللہ آپ کو رسوا کرے گا. اور پھر تسلیاں دیتی، انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ جیسا بندہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ اسے ضائع کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے دیتی ہے عورت. اور اس نے اللہ کے نبی کی کتنی خدمت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم اس نے 25 سال خدمت کی. 15 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے بعد. جب یہ فوت ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی. اس وقت آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے. ایک چچا بھی آپ کے بہت بڑا سہارا تھے، لیکن ایمان کے ساتھ جو تسلیاں آپ کو دیتی تھی وہ خدیجہ تھی. اور انسان کا زیادہ اعتماد اپنی بیوی پر ہوتا ہے. وہ جب ایسی تسلیاں دے تو انسان کو تسلی زیادہ ملتی ہے. ان 3 خاتونوں نے 3 نبیوں کی خدمت کی، ان کے دکھوں میں پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیا، ان کی حفاظت کی. اللہ نے ان تینوں کو سب سے عظیم نبی کی بیویاں ہونے کا اعزاز دے دیا. خدیجہ دنیا میں بھی اور وہ دونوں آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. گویا کہ 3 بڑے مذہب ہیں نا دنیا میں، یہودیت، عیسائیت، اسلام. ان تینوں کی مائیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں جنت میں. اور چوتھی خاتون ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی بیٹی ہے سب سے چھوٹی. آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ اس قابل تھی کہ ان سے محبت کی جائے. ان میں ایسی خوبیاں تھیں کہ اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے تھے. اہل علم نے لکھا کہ اس کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کا، اپنے باپ کی وفات کا دکھ صرف اس نے دیکھا ہے. باقی ساریاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. جتنی آپ کی 3 بیٹیاں تھیں اور آپ کے بچے تھے، سب کا دکھ آپ نے دیکھا، آپ کی زندگی میں فوت ہوئی. اس اکیلی نے اپنے باپ کا دکھ دیکھا. کوئی نہ اس کا بھائی زندہ تھا اس وقت، نہ اس کی بہن زندہ تھی. اکیلی نے باپ کا دکھ دیکھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کہا تھا نا کہ
میں اپنی اس بیماری کے اندر فوت ہو جاؤں گا، تو یہ رو پڑی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بات سن، میرے اہل میں سب سے پہلے جو آ کے مجھے ملے گی نا وہ تو ہے۔ پھر ہنس پڑی۔ چنانچہ اپنے باپ سے اتنی محبت تھی کہ اپنی باپ کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی، اور 6 ماہ کی زندگی ان کی کیسی تھی وہ ان کو پتہ، یا ان کے رب کو پتہ ہے، کہ جس نے اپنا عظیم باپ، جس جیسا دنیا میں کوئی باپ نہیں آیا، اس باپ کو کھو دیا، اور 6 ماہ وہ کیسے اپنے باپ کے قرب کے اندر اور اس کی یادوں میں مبتلا رہی، یہ اسے پتہ، یا اس کے رب کو پتہ ہے۔ اس نے بھی نبی کا دکھ دیکھا، درد دیکھا، آپ نے اس کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دے دیا۔ لیکن ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم بنت عمران کے۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ مریم بنت عمران علی الاطلاق سب سے افضل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ تعالیٰ تجھے پاک کر رہا ہے، تجھے چن رہا ہے، اور پھر 2 دفعہ فرمایا تجھے چن رہا ہے پورے جہان کی عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ویسے اس میں توقف ہی بہتر ہے، لیکن حدیث کا انداز اور استدلال یہ بتاتا ہے کہ اگر فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم بنت عمران کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے 2 مطلب ہیں، یا تو فاطمہ مریم بنت عمران کے برابر ہے، وہ اس کی سردار نہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں ہی سردار ہیں جنت کی، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاطمہ سے بھی افضل ہے۔ اور کچھ ایسی روایات ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں کہ جن سے کچھ اشارہ یہ ملتا ہے کہ مریم دنیا کی عورتوں میں سے علی الاطلاق افضل ہے، لیکن انہوں نے بھی آخر پہ لکھا یہی ہے کہ اس مسئلے میں خاموشی بہتر ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نمبر دیں کہ فلاں ایک نمبر پہ، فلاں دوسرے نمبر پہ، بس 4 عورتوں کو آپ نے دنیا کی بہتر عورتیں قرار دیا۔ ہاں ایک اور خاتون ہے جس نے اللہ کے نبی کا بڑا ساتھ دیا، جس نے اللہ کے نبی سے بڑی محبت کی، اور اللہ کے نبی نے اس سے بڑی محبت کی۔ آپ نے ان 4 عورتوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، اور عائشہ کی فضیلت ان سب عورتوں پر ایسے ہے کہ جیسے سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ اب اس کے بھی کئی مطلب ہیں کہ عائشہ کی فضیلت ان 4 عورتوں پر بھی ہے کہ ان کے علاوہ باقی عورتوں پر، دونوں طرف علماء ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے دنیا کی بہتر عورتیں ہونے کے لفظ نکلے ہیں، اور کمال کی بات ہے وہ دنیا کی 5 عورتیں نبی کے گھرانے سے تعلق رکھیں گی، یا 4 ان میں سے نبی کی بیویاں آسیہ، مریم، خدیجہ، عائشہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور 5ویں آپ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں یہ صلہ تو اللہ نے دیا نا، لیکن بظاہر یہ ہے کہ نبی کی خدمت اور نبی کی محبت کرنے پر یہ صلہ ملا۔ آج بھی جو اللہ کے نبی کی حدیثوں سے محبت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کرے گا، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ضرور دے گا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔